السلام علیکم، میں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے موجودہ اقتصادی بحران کی سب سے بڑی وجہ ملک میں پھیلی کرپشن اور سٹیٹ کیپچر ہے، جہاں عوامی پالیسی کو چند سیاسی اور کاروباری اشرافیہ کے مفادات کے لیے تبدیل کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر ملک میں اشرافیہ کی مراد کے ڈھانچے کو ختم نہ کیا گیا تو پاکستان کی اقتصادی ترقی وہ سمت رہے گی، اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرپشن ہر سرکاری ادارے میں موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان ان اداروں سے ہوتا ہے جو حکومت کی ملکیت میں ہوں۔ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ سرکاری معاہدوں میں با اثر سرکاری اداروں کے لیے خصوصی سلوک بند ہونا چاہیے، اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل یعنی کہ SIFC کے نام میں زیادہ شفافیت وہ لانے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ اگر حکومت میں شفافیت اور جواب دہی کو مضبوط کیا جائے تو پاکستان کو خاطر خواہ اقتصادی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ IMF کی ہی رپورٹ ہے، جو کہ IMF کے اگلے جائزے سے پہلے منظر عام پر آئی ہے۔ اس کا اثر پاکستان کی IMF کے پروگرام میں کیا ہوگا اور کرپشن کے خاتمے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ گیس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ ان اہم سوالات کا جواب لینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے علی پرویز ملک صاحب کو، جو وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرا خیال ہے سردی کا موسم ہے اور سبھی یہ پوچھنے چاہ رہے ہیں آپ سے، کیونکہ مجھے بہت سارے سوال آ رہے تھے جب آپ آ رہے تھے کہ جی ان سے یہ ضرور پوچھے گا کہ سردی کے اندر کئی جگہوں پہ گیس آتی ہے، کئی جگہوں پہ نہیں آتی ہے، اور ساتھ ساتھ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قیمتیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ منیزے، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ دیکھیں، جو قیمتوں کے اندر کوئی بڑا رد و بدل قطعاً نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ ایک جو مجبوری ہمارے لیے بنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے تواتل کے ساتھ قیمتوں کو بڑھانا پڑا، وہ یہ ہے کہ IMF فریم ورک کے اندر آپ کو سرکولر ڈیٹ کے اندر اضافہ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اور ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سسٹم کو چلانے کے لیے جو اخراجات کرتے ہیں ان کو پوری طرح سے ریکور نہیں کر پاتے۔ بٹ کیونکہ آپ IMF پروگرام کے اندر ہیں تو ایک بہت بڑی بندش ہے، اور ہمارے پاس جو ہم امپورٹڈ ایندھن RLNG کی شکل کے اندر قطر سے اور باقی دوست ممالک سے لے رہے تھے، اس کے ڈسچارج کے لیے اب ہمارے پاس کوئی زیادہ آپشنز نہیں رہی تھی، تو وہ مہنگی گیس جب ہم لاتے تھے ہمیں مجبوراً ان کو لوکل ڈومیسٹک کنزیومر کو بیچنا پڑتا تھا، تو پوری کاسٹ ریکوری نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کی وجہ سے پچھلے چند سالوں کے اندر تقریباً 1000 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہو چکا ہوا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر آئی ایم پلیزڈ ٹو یہاں پہ پریزنٹ دس بیفور یو کہ یہ جو ایک مسئلہ تھا اس کو کافی حد تک حل کر لیا گیا۔ کیسے آپ نے قطر کے ساتھ تو آپ ری نیگوشیٹ کر رہے تھے نا؟ کیونکہ میں ادھر ہی آ رہا ہوں، کیونکہ اس سال جو اوگرا نے تخمینہ لگایا تھا جس کی وجہ سے شاید قیمتوں کو بڑھانا پڑتا، یہ نقصان 240 ارب سے شاید زیادہ ہوتا۔ تو ہم نے کیونکہ اپنے سپلائرز کے ساتھ مل کے ایک میوچولی ایکسیپٹیبل اس کا حل نکال دیا، جس کے اندر جو سرپلس کارگوز ہوں گے وہ کانٹریکٹس کے اندر جو ہمارے پاس پروویژنز ہیں اس کے مطابق ان کو انٹرنیشنلی بیچا جائے گا، تو ہمارے پاس یہ 240 ارب کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ یہ نقصان نہیں ہوگا تو آپ کی وہ آپ آگے انٹرنیشنلی بیچیں گے؟ جی وہ انٹرنیشنلی اس کو کر دے گا، اور آج کل جو مارکیٹ ہے جی بالکل، بیکاز دس از این انٹرنیشنلی ٹریڈڈ کموڈٹی نا، جس طرح کروڈ کے بائر ہوتا ہے تو قیمت کے اندر فلکچویشن آ سکتی ہے۔ آج تو خیر قیمت بھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے وہ ہماری پرچیز سے زیادہ ہے، تو گزارش یہ ہے دیٹ از اے اسمالر پرابلم۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیکھیں میری دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نہیں، دیکھیں ہمارے پاس تو کانٹریکٹ تھا نا، ہمیں تو لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے اوپر سستی سپلائی ہم نے سیکیور کی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس سستی مہنگی کا ایشو نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا بائر کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک جہاز جو ہے $25 ملین کا آتا ہے، جس کو میں بیچتا تھا جب ڈومیسٹک کنزیومر کے اندر تو $10 ملین ریکور کرتا تھا، یا جو بھی ایک ریڈیوسڈ اماؤنٹ کرتا تھا۔ تو میرے لیے وہ سرکولر ڈیٹ جو تھا مجھے قیمتوں کے اندر ایگزسٹنگ کنزیومر کی لادنا پڑ رہا تھا اس نقصان کو، دیٹ نقصان از نو لانگر دیئر۔ آج تک 1000 ارب کا ہم نے اس پہ نقصان کیا تھا، تو کیونکہ یہ شہباز شریف صاحب نے یہ معاملہ سیٹل کر لیا ہے، تو اوگرا نے جو ریونیو کی ڈٹرمنیشن کی ہے اس کے اندر کوئی بڑا
تبدیلی نہیں ہے. ہینس آئی کین کانفیڈنٹلی سے, اور یہ پبلک ریکارڈ کے اندر آ گیا ہے, کچھ اخباروں نے شاید اس کے اوپر غلط رپورٹ بھی کی ہے, وہ یہی ہے کہ کوئی ریونیو ریکوائرمنٹ تبدیل نہیں ہو رہی, پرائسز ول ریمین اسٹیبل. ہم نے اپنی ونٹر پلاننگ, اسٹیبل سے کیا مراد ہے کہ گیس بہت بڑی رد و بدل اس کے اندر قیمتوں میں نہیں بڑھیں گی نہیں. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہم نے کی ہے, ہم نے جو ونٹر مینجمنٹ کے لیے جو ہمارے جو لوگوں کو, صارفین کو جو تکلیف ہوتی تھی جب سردی بڑھتی تھی کہ ان کو گیس شاید مہیا نہیں ہو سکتی تھی, تو اس کے لیے بھی بہترین انتظام کرنے کی کوشش کی ہے. SSGC, SNGPL دونوں کے ساتھ 2 میٹنگز میں بھی کر چکا ہوں, وہ میڈیا کے اندر بھی رپورٹ ہو چکی ہے. اینڈ وی ول ٹرائی کہ ہم لوگوں کو سردیوں کے اندر خاص طور پہ کھانے کے اوقات کے اوپر ہم ان کو گیس مہیا کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا کام وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نئے کنیکشنز کو بھی رول آؤٹ کر دیا. دیکھیں چاہے وہ آپ نے امپورٹڈ گیس کے اوپر دینا شروع کیا ہے, مہنگے ہیں مگر وہ کنیکشنز, بٹ دیکھیں منیزے, ہمیں کاسٹ ریکور کرنا ایک ہماری مجبوری ہے. اگر ایک ایندھن آپ ان کو یہ مہیا نہیں کرتے, واٹ از دی آلٹرنیٹیو؟ دی آلٹرنیٹیو از کہ وہ اپنے کندھوں کے اوپر غیر معیاری سلنڈر لاد کے اپنے گھروں کے اندر چولہے کے اندر لگاتے ہیں, 30-40% مہنگا ایندھن بھی استعمال کرتے ہیں. کھانا تو پکانا ہے, ہاتھ ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں, چوری چکاری علیحدہ ہوتی ہے. تو اگر آپ نے اس کو ایک وداؤٹ اینی پروفٹ, وداؤٹ اینی لاس ایک ایندھن مہیا کر دی ہے, تو یو ہیو اسٹل فیسیلیٹیٹڈ دا کنزیومر نا. اب اس کے بعد کی اس قیمت کو آپ نے کس طرح کم کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں انڈیجنائز کرنا پڑے گا, مقامی اپنی دریافت کو بڑھانا پڑے گا, جو ہم نے بڑی بری طرح سے CNG کے اندر, چولہوں کے اندر ڈپلیٹ کر دی ہے. تو پھر 20 سال کے بعد ہم نے آف شور بڈ راؤنڈ کیا, جس کے اندر آپ آف شور کنوؤں کے آپ نے انٹرسٹ آپ نے ڈیولپ کیا. آپ دیکھیں گی دسمبر کے فرسٹ ویک کے اندر ٹرکش پیٹرولیم منسٹر جو ہیں پاکستان تشریف لائیں گے. ٹرکش پیٹرولیم ان کی جو کمپنی جو کنویں نکالتی ہے, جو ایک $100 ملین کا کنواں ہوتا ہے, اس کے اندر آف شور ڈیولپمنٹ کے بھی معاہدے سائن کرے گی, آن شور بھی معاہدے سائن کرے گی. بٹ آبویسلی دس ول ٹیک ٹائم. جب آپ کی مقامی گیس آئے گی تو پھر آپ اپنی امپورٹڈ گیس کو آف لائن کر سکتے ہیں, لوگوں کے لیے کاسٹ کم کر سکتے ہیں. کئی ایسے علاقے ہیں بلوچستان کے اندر جہاں پہ گیس بالکل غائب ہو جاتی ہے. کئی ایسے علاقے ہیں ساؤتھ پنجاب کے اندر جہاں پہ بالکل گیس غائب ہو جاتی ہے, 2 گھنٹے آتی ہے دن میں, اس سے زیادہ آتی نہیں ہے. تو آپ نے اس کے حوالے سے بھی کچھ سوچا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا, جو گیس لوڈ مینجمنٹ کے اوپر آج بھی اخباروں میں جس کے اوپر آپ نے پڑھا ہوگا, پوری ہم تیاری کر رہے ہیں. میں خاص طور پہ ان علاقوں کی بات کری ہے جو دور دراز علاقے ہیں, پسماندہ علاقے ہیں. دیکھیں ہم بالکل کوشش کریں گے منیزے, بٹ دیکھیں بلوچستان اور کوئٹہ کا معاملہ تھوڑا سا فرق ہے. وہ کورٹس کے اندر بھی معاملہ چل رہا ہے, وہاں پہ جو گیس دی جاتی ہے جی اس کی ریکوری نہیں ہے, کیونکہ تقریباً اوگرا کی اپنی رپورٹ یہاں پہ موجود ہے, اور وہ کورٹ کے اندر کل پرسوں جمع بھی ہو جائے گی, کہ تقریباً 80% میٹرز ٹیمپرڈ ہے. تو اگر, اور وہاں پہ کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن جاتی ہے, سردی زیادہ ہے, اگر کسی چیز کی آپ جو کاسٹ ہے وہ بھی ریکور نہیں کر سکتے, تو آبویسلی اس کے اندر مسائل ہوں گے اس چیز کو وہاں پہ کنٹینیوسلی فراہم کرنے کے اندر. تو ہم کمیونٹیز کے ساتھ مل کے, کورٹس کے ساتھ مل کے ان کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. گیس ہمارے پاس موجود ہے, پر منیزہ دیکھیں ہمیں اس ریاست کو ذمہ داری کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے. اگر ایک چیز 1500 روپے پر MMBTU کی ہے, اور اگر ہم اس کو 500 روپے کی بیچ رہے ہیں, اور وہ بھی چوری ہو کے شاید ہم پوری طرح سے ریکور نہیں کر سکتے, تو اس کا ڈیفرینشیل کہیں پہ تو بک ہوگا نا. اور IMF کے اندر یو کین ناٹ ڈو دوز ڈیفیسٹس, جس کے مطابق ہم نے اس نظام کو چلا کے 3,000 ارب روپے کا ہم نے خسارہ کر دیا ہے, 1,000 ارب روپے کا ڈائیورژن کا لاس کر دیا. ویل کم ٹو دی IMF, مگر لیٹس کم ٹو آئل ریزروز آلسو, چونکہ یہ بھی بڑا اہم ایشو ہے. چونکہ صدر ٹرمپ نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا پاکستان ہیز ٹریمینڈس آئل ریزروز. نا کہاں ہیں یہ آئل ریزروز, اور کہاں ہم نے ان کو یہ ہم نے دیکھے ہیں, اور MOUs اس حوالے سے امریکہ کے ساتھ کن کن کمپنیز کے ساتھ سائن ہوئے ہیں؟ دیکھیں جو میرے خیال سے بیسس آف دیٹ ٹویٹ ہے وہ تو خیر بہتر US حکومت بتا سکتی ہے, پر USAID نے ایک شیل کی اسٹڈی کی تھی, جس کے اندر انہوں نے جو آپ کا ہاف آف پاکستان تھا اس کو میپ کر کے شیل گیس اینڈ شیل
آئل کے پوٹینشیل کو میجر کرنے کا ایک ایسٹیمیٹ دیا تھا. اب اینڈ دس از جسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف شیل, جو ٹائٹ گیس ہوتی ہے جس کو نکالنا بھی مشکل ہے اور جس کی ریکوری کی کاسٹ بھی مشکل ہوتی ہے, مہنگی ہوتی ہے. تو آپ کو اس کے لیے ہم نے پہلا پائلٹ OGDCL حیدرآباد کے اندر کر رہی ہے, اس کی ٹیکنیکل وائبلٹی ہم نے اسٹیبلش کر دی ہے. بٹ کیونکہ یہ شیل فارمیشنز ہاریزونٹل ہوتی ہیں, کلومیٹر کے لیے ہوتی ہیں, اس کے اوپر ہائی پریشر ڈرلنگ کرنی پڑتی ہے, ہاریزونٹل ڈرلنگ کرنی پڑتی ہے, پانی بہت استعمال ہوتا ہے. اس کی کمرشل وائبلٹی کو ہمیں اسٹیبلش کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم امریکہ نہیں ہیں, ہم پاکستان کی جس کی پر کیپٹا انکم $2,000 سے کم ہے. تو اگر یہ گیس $6 $60 $10 کی نکلتی ہے, اٹ از آف نو یوز ٹو اس, بیکاز ہماری وہ ایبزارپشن کیپیسٹی معیشت کے اندر نہیں ہوگی. تو ہم اس کی کمرشل وائبلٹی کو اسٹیبلش کر رہے ہیں, ریزروز موجود ہیں. اسی لیے نئی کمپنیز جو ہیں, آپ کو ٹرکش پیٹرولیم کی میں نے مثال دی, آپ کو بے پناہ اور آن شور بلاکس کے اندر کمپنیز نے اپنا انٹرسٹ کا اظہار کیا. آپ یہ ایکٹیویٹی دیکھ رہی ہیں جس کے اندر ہم اپنی انرجی سیکیورٹی کے لیے جتنا انڈیجنائز کر لیں گے, ہماری ڈیپینڈنس آن امپورٹڈ فیول کم ہو جائے گی نا جی. تو وی آر ڈوئنگ دیٹ, بٹ بی پیشنٹ, بیکاز یہ ٹائم لگتا ہے ان ساری چیزوں کو آگے لے کے چلنے میں. مگر دیکھیے ایک طرح سے اکانومی اسٹیبل تو ہوئی ہے, مگر ابھی بھی جو پاورٹی لیولز ہیں وہ 45% پہ ہیں. تو اس حوالے سے بھی میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے, اور اکانومی کے اندر کوئی موومنٹ بھی نہیں آ رہی, اس حوالے سے بھی سوال کرنے. ایکسپورٹس جو ہیں کیوں نہیں بڑھ رہے, اس پہ سوال کرنا ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, اسپاٹ لائٹ ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر. ہمارے ساتھ ہیں علی پرویز ملک صاحب, وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم. ایک جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک پیٹرولیم کا سوال ہے, تو ایک بہت بڑی پائپ لائن کا پاکستان نے اعلان بھی کیا تھا کہ جی ایران کے ساتھ پائپ لائن ہماری بچھے گی. اس کا کیا ہو رہا ہے, اور ٹیپی کا کیا ہو رہا ہے؟ ترکمنستان افغانستان پائپ لائن, اس سے بھی حالات بہتر ہونے تھے. دیکھیں منیزہ, گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس تو آلریڈی ایک سرپلس سچویشن چل رہی ہے, تو اس کی وجہ سے اس کے بعد جب آپ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات کرتے ہیں, بینگ اے رسپانسبل اسٹیٹ, آپ کو جو گلوبل انوائرمنٹ ہے اس کا بھی آپ کو معاملے کو دیکھ کے کیئرفلی آگے لے کے چلنا ہے, بیکاز یو آلسو ڈو ناٹ وانٹ ٹو چیلنج دا گلوبل ورلڈ آرڈر. ہم نے بڑی مشکل سے اپنا میرے خیال سے مقام ہم نے یہ خارجہ محاذ کے اوپر ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ بنایا ہے, خاص طور پہ جو پچھلی 4-5 دن کی جنگ ہوئی. میری عرض سن لیجیے گا. اینڈ سیکنڈلی, ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا مسئلہ ہے, یہ آلریڈی ایبجوڈیکیشن کے اندر ہے, یہ پیرس کے اندر آربیٹریشن کے اندر گیا ہوا ہے. وی ول ریسپیکٹ دیٹ پروسیس, ہم اس کے مطابق آگے چلیں گے. اس کے اندر کافی مجھے جو ہم نے خبریں دیکھی ہیں, اس کے اندر کچھ کام ہو چکا تھا, کچھ پائپ لائن بچ بھی چکی تھی. اس کے اندر کیا آپ کو IPI کی بات کریں, ٹیپی کی, تو اس کے اندر کیا آپ کو فائن نہیں ہوتا اگر آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے؟ دیکھیں اس کے اندر بھی یہ خیر ایران جو پاکستان پائپ لائن ہے اس کے اندر بھی کام ہوا ہوا ہے, کیونکہ ان کے جو بارڈر ٹاؤنز ہیں, کیونکہ جو پارس فیلڈ ان کی ہے وہ دوسرے اینڈ آف دا کنٹری پہ ہے, اور پاکستان کے پاس جو ان کے شہر ہیں وہاں تک انہوں نے گیس کو لانا تھا, تو کام ادھر بھی ہوا ہے. اینڈ جو آپ ترکمینستان والی پائپ لائن کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں منیزہ, وی آلسو ہیو ٹو بی پریکٹیکل, ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں. افغانستان کے اندر سے وہ پائپ لائن پاس کرنی ہے, اس کے بعد اس کی کیا پرائسنگ رجیم ہے, اس کے بعد آپ کو کیا والیومز چاہیے. آپ ایک IMF پروگرام کے اندر ہیں جس کے اندر کیونکہ آپ کے پاس سرپلس بجلی موجود ہے, آپ گیس کے استعمال کو ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے, جو بہترین رستہ ہوگا, میں نے آپ سے کہا نا کہ 1000 ارب سے زیادہ کا فائن نہیں پے کرنا پڑے گا. دیکھیں جو وی آر انگیجڈ ود ترکمینستان, ان کے ایمبیسڈر بھی یہاں پہ آپ جانتی ہیں, ہی از ویری ایکٹیو آن دا ڈپلومیٹک سین, ان کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں. ہم اس کا بھی جس طرح قطر کا اور RLNG کا ایک سلوشن نکالا ہے, منیمائزنگ دی لاسز فار پاکستان, اسی طرح ایران کے ساتھ بھی اور ترکمینستان کے ساتھ بھی کریں گے, کیونکہ ہم نے پاکستان کے اوپر یہ ٹیک اور پے کانٹریکٹس کا بوجھ جو ہے اور نہیں لاد سکتے. پاکستان ڈز ناٹ ہیو دیٹ بینڈ وڈتھ اینڈ دیٹ اسپیس کہ وہ اس قسم کے کانٹریکٹس کو اب شولڈر کر لے جو شاید ان ہیسٹ ہم نے کر دیے ہوئے ہیں. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں چونکہ آپ کا بھی تعلق لاہور سے, میرا بھی تعلق لاہور سے.
ہم نے وہاں پہ بہت سی اسموگ دیکھی ہے, مگر وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی جب تک آپ فیول بہتر نہیں کریں گے تب تک آپ اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. اس وقت ہمیں جو ہے وہ مل رہا ہے جی یورو 2 ہم فیول کے اوپر ہیں, تو یورو 4 اور 5 پہ ایکسپرٹس کہتے ہیں آپ جب تک نہیں جائیں گے تب تک آپ اسموگ کے اوپر قابو نہیں کر سکتے. دس از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹاپک. آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. لاہور کے اندر 2-3 مہینے بچے باہر آ کے گراؤنڈوں میں کھیل نہیں سکتے. 400 کا AQI جو انہرڈ آف ہے وہاں پہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایک بہت بنیادی وجہ وہیکولر ایمیشنز کی بھی ہے. اس کے اندر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بٹ میں فیول کوالٹی اور وہ بالکل پتھیٹک ڈیزل کی پاکستان کے اندر میں اس پہ آ جاتا ہوں, اور اس کے لیے ہم کیا کریں میں آپ کو بتا دوں گا. بٹ پرائمری جو اس کی کاز ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول جو پرانی گاڑیوں اور موٹر سائیکل کے اندر جو ان برنٹ پیٹرول ہوتا ہے اس کے فیومز آر دا مین کاز آف دس. تو ہمیں اپنی گاڑیوں کی فلیٹ اور وہ سارا کچھ بھی ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ 70% آف دا جو پیٹرول ہے وہ تو آلریڈی امپورٹ ہوتا ہے اور وہ یورو 5 اسپیک کا ہی ہے. جو ڈیزل کے اندر پرابلم ہے, کیونکہ ڈیزل ہمارا 70% لوکل مینوفیکچر ہوتا ہے کروڈ سے, اس کے اندر ہماری یورو اسپیکس کی بھی ہیں جس کے اندر سلفر کنٹینٹ پروہیبٹیولی ہائی ہے, کیونکہ ہم نے اپنی ان ریفائنریز کو اپ گریڈ نہیں کیا. تو اب ہمارا جو چیلنج ہے, ہم نے ریفائنریز کی پالیسی بنا لی ہوئی ہے, ہم نے فائنانس منسٹری کے ساتھ انگیجڈ ہیں, IMF کے ساتھ, ایوری تھنگ از ارینجڈ الائنڈ. $6-7 بلین کی یہ انویسٹمنٹ ہونی ہے جو اوور دا نیکسٹ 2 ایئرز ہونی ہے. اگریمنٹس بھی سائن ہو گئے. ایک ریفائنری نے پاکستان میں, بیکاز جی ریفائنریز اپ گریڈ ہوں گی نا, PRL نے پاکستان ریفائنری نے تو اگریمنٹ بھی سائن کر دیا. ناؤ واٹ ہیپنڈ ان دا لاسٹ 6 months جس کی وجہ سے یہ پروگرام رکا, یہ سارا جو انویسٹمنٹ پروگرام رکا ہوا ہے. فائنانس منسٹری نے پچھلے بجٹ کے اندر پیٹرولیم پروڈکٹس کو ایگزیمپٹ کیٹیگری میں موو کر دیا سیلز ٹیکس کے لیے, جس کا مطلب یہ تھا کہ جو ان پٹ کے اوپر ریفائنریز کا سیلز ٹیکس لگتا تھا تقریباً سال کا 40 ارب روپے, وہ ان کی کاسٹ بن گیا کیونکہ وہ آؤٹ پٹ کے اوپر سیٹل نہیں کر سکتے تھے. تو ہم فائنانس منسٹری کے ساتھ اور IMF 4 اکتوبر کو آئی سیٹ ود دی IMF ٹیم فار 90 minutes کہ جی دس از انفیئر, دس از اگینسٹ دا اسپرٹ آف ویلیو ایڈڈ ٹیکس کہ آپ ان پٹ کی ایڈجسٹمنٹ آؤٹ پٹ پہ نہ دیں. تو انہوں نے کہا ہے آپ اپنا آلٹرنیٹیو پروگرام لے کے آ جائیں, پلان لے کے آ جائیں گے تو وی ول کیور دس. تو ہم فائنانس کے ساتھ انگیجڈ ہیں, انشاءاللہ ونس دیٹ ایشو از ریزالوڈ 40 ارب کا وہ اپنی طرف سے انتظام کریں. وی کی ناٹ کل آور چلڈرن. اچھا, ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی بات بار بار پاکستان کے اندر ہوتی ہے, پورے پاکستان میں ہوتی ہے, مائنز اینڈ منرلس کے حوالے سے. اس کے حوالے سے بہت شک و شباب بھی ہیں. کچھ MOUs بھی سائن کیے گئے, یہ $500 million MOUs ود اے US کمپنی. تو اب وہ انویسٹمنٹ کہاں ہے, وہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, اور وہ کہاں کی جائے گی, اس کا کیا میکنزم ہوگا. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو US ہے وہ FWO کے ساتھ کام کرے گی, مگر جو ریفائنری ہوگی وہ US کراچی کے اندر کرے گی. دیکھیں میں آ جاتا ہوں اور وہ ویلیو چین کو بھی آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. منیزہ گزارش یہ ہے کہ مائننگ جو ہے از اے پروونشل سبجیکٹ. پہلے تو یہ اس کی جو اونرشپ ہے صوبوں کے پاس ہے, ہماری آئینی جو اسکیم ہے اس کے مطابق. فیڈرل گورنمنٹ از جسٹ فیسیلیٹیٹنگ کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں جو پریمیٹیو انداز کے اندر ہوتے تھے, کہ جو مقامی سردار تھا اس نے وہ کان کا لیز اپنے نام پہ کرا لی, پھر وہی پرانے تقیانوسی طریقوں کے تھرو, بلاسٹنگ کے تھرو ریسورس بھی ضائع کیا, اس کو ایکسٹریکٹ کیا اور سستے داموں میں بیچ دیا. تو دیٹ از بینگ فارملائزڈ کہ آپ ماڈرن رسپانسبل اینڈ سسٹینیبل مائننگ کی طرف آ جائیں. تو آپ نے اسی لیے پچھلے جب آپ نے پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم دیکھا ہوگا جو پچھلے اپریل کے اندر ہوا, اس کے اندر ہم نے جو ریگولیٹری انوائرمنٹ تھی اس کو بینچ مارک کروایا 6-7 ممالک کے ساتھ جو سمجھے جاتے ہیں کہ بالکل یہ سٹینڈرڈ سیٹرز ہیں ان مائننگ سیکٹر. انڈونیشیا, قازقستان, چلی, اس کے ساتھ اپنے قوانین کو, جس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی آلسو, بیکاز روز آپ کا کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ان کو ہم نے ہارمونائز کروا کے ہم نے وہ صوبوں کو دیا کہ جائیں اپنے لیجسلیچرز کے تھرو اس کو پاس کروا کے لائیں, تاکہ انویسٹر کو جب آئے تو ایک ہی قسم کے قانون, ایک ہی سیٹ آف ڈاکیومنٹس کے تھرو جانا پڑے, اس کو 30-40 قوانین نہ دیکھنے پڑیں. تو KPK میں تو وہ سٹال ہو گیا. واٹ اباؤٹ بلوچستان؟ سٹال ہونا نہ ہونا جو ہے نا جی, اٹ از انفارچونیٹ, بیکاز ان کو جا کے سارے چیف منسٹرز کو یہ پریزنٹیشنز دی گئی, اونرشپ ان کے پاس ہے, رائلٹیز ان کے پاس ہیں. ہم فیسیلیٹیٹ کر کے اگر اس ملک کو آگے لے کے چلنے کے اندر اپنا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے تو عوام ول ٹیک اٹس ججمنٹ کہ ان لوگوں نے کیا کیا. گزارش یہ ہے کہ
اس کو ہم اس طریقے سے آگے, اور اسی کے اندر جو رائلٹی کا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے نا, آپ دیکھیں ایز یو گو اپ ان دا ویلیو چین, جس کو آپ نے کہا کہ ریفائنریز وغیرہ, سمیلٹرز وغیرہ آپ باہر جا کے لگائیں گے, تو اگر آپ آن شور کرتے ہیں تو آپ کو رائلٹی کم دینی پڑے گی. واٹ از یور ریڈ لائن؟ جب آپ مائنز اینڈ منرلس کے حوالے سے معاہدے کریں گے, ایک ایم او یو آپ نے سائن کر دیا ہے, واٹ ول بی دیٹ ریڈ لائن کہ کیا جو انویسٹر ہے اور وہ بین الاقوامی انویسٹر ہے, لیٹ سے انڈیا کے اندر یہ ہے کہ جی آپ لینڈ جو ہے وہ نہیں خرید سکتے جب تک آپ کے پاس رائٹ. سیکنڈلی پھر یہ ہے کہ جی جس طرح آپ نے ایک بیرک گولڈ کے ساتھ رکھا کہ جی 50% آپ کے پاس, 25% پروونشل گورنمنٹ کے پاس, 25% جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ, یہ فارمولا آپ آگے لے کے چلیں گے یا اس کا الگ فارمولا ہوگا؟ دیکھیں منیزے, یہ ایک تو میرے خیال سے ہمیں مائننگ کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیز آر پروجیکٹس وچ ٹیک ایئرز ٹو ڈیولپ. ریکو ڈک 5-7 سال کی محنت کے بعد اس شکل کے اوپر آیا ہے, اینڈ یو آر ناٹ سوئٹزرلینڈ جس کے اندر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ دنیا سے آنے کو یا فلاک کر رہی ہے آپ کے پاس آنے کے لیے, تو آپ کو ہر پروجیکٹ کو تھوڑا سا ٹیلر کرنا پڑے گا. پر یہ جو زمین ہے وہ اس کے اوپر میں نے آپ سے بتایا اس کا جو اونرشپ ہے ریسورس کی وہ صوبائی حکومت کی ہے, ان کا بائی ان ہوگا. دیٹ از ون سیکورٹی لیئر دیٹ یو ہیو. آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو آپ نے اپ گریڈیشن ساری قانون میں کی ہے, قوانین میں کی ہے, دیٹ از دیئر ریگولیٹری اینڈ فسکل رجیم جو انٹرنیشنلی بینچ مارک کی ہے. اس انوائرمنٹ کے اندر اس نظام کو لے کے چلنا پڑے گا. آبویسلی اب اس کے بعد دیکھیں آپ یہ پروجیکٹس آگے کس طرح آتے ہیں. دیکھیں آپ کا, میں نے آپ کو ریکو ڈک کی بات کی, آپ کا اس کے علاوہ جو سب سے پہلا جو میکنائزڈ پروجیکٹ تھا وہ چائنیز, بٹ دیکھیں ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں جی. دیکھیں ابھی تک جو آپ کے پروجیکٹس ڈیولپمنٹ کے اندر یا ڈیولپڈ ہیں, سینڈک ہے جو چائنیز ایم سی سی کمپنی چلا رہی ہے, یہ اب ڈیولپمنٹ کے اندر جو لارجسٹ آپ نے کیپٹل موبلائزیشن کی ہے ریکو ڈک کا, یہ بیرک کے پاس اس کی آپریٹرشپ ہے. ایم سی سی کا دوسرا پروجیکٹ جو ہے سیادک کا, وہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اسی ایریا کے اندر ماڑی انرجیز جو آپ کی لوکل کمپنی ہے ایکسپلوریٹری ورک کر رہی ہے. وہ ایکسپلوریٹری ورک کر کے اس کے بعد منرل جو ریسورس ہے اس کی سائزنگ کرے گی, اس کے بعد بینکیبل ڈاکیومنٹ بنائے گی, اس کے بعد کیپٹل سیکھ کرے گی. اسی طرح آپ کے جو باقی کے ایڈجیسنٹ بلاکس ہیں ان کو کلٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ آئیں. سروس پرووائڈرز کوئی آ کے اگر کسی کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے اس مٹیریل کو موو کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر this is a پورا ecosystem that you have to understand. So I understand that, but apart from that one MOU signed with an American company of $500 million, are there any other investments coming our way? Absolutely, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی. but دیکھیں اس کے اندر منیز انویسٹمنٹ صبح نہیں آئے گی. آپ کو پہلے ایکسپلوریٹری ورک کرنا ہے, اس کے بعد اس کی سائزنگ کروانی ہے کہ یہ ایکچوئل ریکوریبل ریسورس ہے کہ نہیں ہے, اس میں اندر سال لگ جائیں گے. Absolutely. So that's very clear. بہت اور بھی اہم سوال آپ سے کرنے ہیں, SIFC کے حوالے سے بھی آپ سے سوال کرنا ہے, اس کے اندر کتنی انویسٹمنٹ اب تک آئی ہے, اور جو IMF کی رپورٹ آئی ہے کرپشن کے حوالے سے جو اسٹیٹ کیپچر کی انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں علی پرویز ملک صاحب, وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم. اچھا جی, یہ اب ایک جو رپورٹ آئی ہے IMF کا جو نیکسٹ ٹرانش آنا ہے, اس سے پہلے کرپشن کے حوالے سے انہوں نے اسٹیٹ کیپچر کی بات کی, انہوں نے ایلیٹ پریولیج کی بات کی, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ ان چیزوں کو فکس نہیں کریں گے تب تک آپ کی اکانومی یہاں تک کہہ دیا کہ گرو نہیں کر پائے گی. انہوں نے یہ کہا کہ دا رپورٹ میں پڑھ دیتی ہوں, دا رپورٹ ایسٹیمیٹس دیٹ ایلیٹ پریولیج کی بات کی, ڈیفائنڈ ایز ایکسیس ٹو سبسڈیز, ٹیکس ریلیف اینڈ لوکریٹو اسٹیٹ کانٹریکٹس فار اے سلیکٹ فیو, ڈرینز بلینز آف ڈالرز فرام دی اکانومی اینیولی. سو اس کے اندر ٹیکس چھوٹ کی بات کی ہے. آپ نے ٹیکس چھوٹ جو ہے خاص طور پہ پراپرٹی میں دی ہے, پراپرٹی سیکٹر کو دی ہے, اور اس کے اندر آپ نے ملٹری کو دی ہے. اس کے اوپر بھی جو IMF ہے وہ سوال کرتی ہے, تو کیوں آپ ایلیٹ پریولیج پہ جو ہے اٹکے ہوئے ہیں؟ اچھا منیز, میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی آپ کی ٹرانچ جو ہے وہ ایٹ رسک ہے, کیونکہ ہاں نہیں بٹ کیونکہ اس کا ایشو کرنا واز اے پرائر کنڈیشن ٹو دا ٹرانچ. تو اب کیونکہ ایشو ہو گئی ہے تو ٹرانچ تو اپنی جگہ سیکیورڈ ہے. تو آپ نے پراپرٹی کی بات کی, اور ایک اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ جی کہ آرمڈ فورسز کو خاص طور پہ دی گئی ہے. دیکھیں میں اس وقت میں فائنانس کے اندر ہی تھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پراپرٹی کے اوپر
جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں جب پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں تو ٹیکسیشن کا جو اصول ہے جس کے اندر آل انکمز آر ٹریٹڈ ایکولی، ہاریزونٹل ایکوٹی کہتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے آگے بڑھتے ہوئے کیا پراپرٹی کی جو آربیٹراج تھی وہ کم کی ہے کہ ایکسپینڈ کی ہے؟ میرے خیال سے زمین آسمان کا فرق ہے. ویلیویشن ٹیبلز کو آپ نے بڑھا دیا، ٹیکسیشن کو بڑھایا ہے، دی نہیں ہے. دیکھیں میں اب آ رہا ہوں، میں آرم فورسز پہ تو آیا ہی نہیں. آرمڈ فورسز کے اوپر جو ایگزیمپشن جو 6 مہینے سال پہلے جس کے اوپر شور مچا تھا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی شہادت یا جن کی کوئی انجری ان کامبیٹ ہوتی ہے، یا وہ لوگ جن کو اپنی سالہ سال کی سروس کے بعد ایک پلاٹ مارکیٹ سے خریدا ہوا نہیں، ان کو ان لیو آف دیئر سروس اینڈ دیئر کنٹریبیوشنس فار دا اسٹیٹ ان کو جو ایک پلاٹ ملتا ہے. از دیٹ اے ہیوج کاسٹ؟ یہ کتنا ہے؟ آئی مین آپ کتنے لوگ ہوں گے اس میں؟ اعداد و شمار ہے کوئی آپ کے پاس؟ سے مل جائے گا آپ کو ڈیٹا. آئی ایم نو لانگر ایٹ ایف بی آر. رائٹ. The reason I'm asking you this question is کہ جو آرمڈ فورسز کا بجٹ ہے وہ کبھی ڈسکس نہیں ہوتا پارلیمنٹ کے اندر، وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بات نہیں ہوتا. آپ کا جب بجٹ آتا ہے تو ڈیفینس کا جو خرچہ ہے وہ آپ کے پاس لائن آئٹم تو آتی ہے، اگر آپ اس کے اندر پھر اندر گھس کے آپ چاہتی ہیں کہ جی وہ استعمال کس طرح سے ہوتا ہے تو ان کا ایک اپنا ریویو کا ایک پروسیس ہے. کس طرح جی دیکھیں استعمال ہوتا ہے اس پہ پوچھا جا سکتا ہے. ان کا تو ایک اپنا آڈٹ کا پروسیس ہے نا، جس کے اندر ان کا اپنا میرے خیال سے ایک اپنی برانچ ہے جس کے اندر ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو واٹ گورننس اسٹینڈرڈز آر امپوزڈ دیئر، بٹ ایک پبلک کا جو پیسہ ہے وہ obviously ایک پروسیس کے تھرو ہی ہوتا ہوگا نا، کسی کی ڈسکریشن پہ تو نہیں خرچ ہو سکتا. ایس آئی ایف سی کے اندر کتنا انویسٹمنٹ آئی ہے اب تک؟ دیکھیں منیزے، آپ کو میں اگین آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ بائنری نہیں ہے چیزیں. اکنامکس جو ہے نا اور انویسٹمنٹ جو ہے سوشل سائنس ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے آئی جسٹ آسک کہ آئی کتنی ہے. میں آپ سے وہ تو آپ کو پبلک ڈیٹا ہے نا جی، آپ کو تقریباً 150 سے 200 ملین ڈالرز مہینے کی آپ کی ایف ڈی آئی آ رہی ہے. اس کے اندر اب آپ پوچھیں گے جب ایس آئی ایف سی بنا ہے اس کے اندر بڑھاوا کتنا آیا ہے، دیٹ از آئی تھنک دا کویسچن دیٹ یو وانٹ ٹو لیڈ ٹوورڈز. بٹ مائی پوائنٹ از سم تھنگ ایلس. آپ کا معیشت اینڈ انویسٹمنٹ از اے سوشل سائنس. یہ بائنری چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایس آئی ایف سی بنایا تو انویسٹمنٹ آسمان سے گرنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اور اگر آپ ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے تو پھر وہ بہتر ہوگا آپ لوگوں کے لیے، چونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. دیکھیں میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں، لیٹ می کمپلیٹ، کہ آپ کا سوشل سائنس کے اندر آپ کو نہ صرف فیسیلیٹیشن کرنی ہے، انویسٹر کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے جو ایس آئی ایف سی کر رہا ہے، بٹ آپ کو وہ ایکو سسٹم بنانا ہے، وہ تحفظ دینا ہے کہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کریں. اگر کسی ملک سے آپ اپنا ڈالر ریپیٹریٹ نہیں کر سکتے، ایس آئی ایف سی کی جگہ آپ 10 ایس آئی ایف سی بھی بنا دیں تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اس کے اندر لوگ یہی کہیں گے کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں اپنا پیسہ انویسٹ کریں. آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جی کہ انویسٹمنٹ اینڈ سوشل سائنس از اے کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ، اٹس ناٹ بائنری. میں اب آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ایس آئی ایف سی کے اندر ٹرانسپیرنسی اینڈ ان کے بجٹ وغیرہ کے اوپر گریٹر ویزیبلٹی ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے. دی گئی ہے آپ نے کچھ وہاں پہ لوگوں کو، جب مجھے معلوم نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کہہ رہی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کے اوپر اگر پبلک ایکسپینڈیچر ہوتا ہے تو اٹ شوڈ بی اوپن ٹو اسکروٹنی اینڈ اٹ شوڈ بی ایکسپینڈیڈ آن دا بیسز آف پروٹوکال جس کے مطابق یہ نظام آگے چلے. تو پرنسپلی آئی ایگری ود یو. اگر کوئی انسٹنس ہے کہ پیسے کا کہیں ضیاع ہوا ہے تو آپ بتا دیں، آئی ول شیئر مائی مائنڈ، بٹ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ نالج. آئی ول ٹیک اٹ فردر. اور جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اینڈ آئی گو فردر دیز فائنڈنگز، انہوں نے کہا ایکو 2021 یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام report which said economic privileges granted to Pakistan's elite groups including politicians and powerful military amount to roughly 6% of the country's economy. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی the only insurance and assurance that you have کہ جی اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا ہمیں اگر اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، از ٹو لبرلائز اینڈ ڈی ریگولیٹ دا مارکیٹس. حکومت کو کاروبار کے اندر کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے، نہ وہ اسٹیل بنائے، نہ وہ چینی بنائے، نہ وہ سیمنٹ بنائے. ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یا آپ کی ایک آپ سمجھتے آپ کا ایک ڈیزائر ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. مگر دیکھیے اس کے اندر ڈسکریشنری ایلوکیشنز کی بھی بات کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ نے اٹ آلسو نوٹڈ دیٹ دا گورنمنٹ ریٹینڈ سگنیفیکنٹ ڈسکریشنری پاور اوور ہاؤ پبلک منی واز اسپینڈ گیون سگنیفیکنٹ ڈفرنسز بٹوین انیکٹڈ بجٹس اینڈ ہاؤ پبلک منی واز ایکچولی اسپینڈ ان این انوائرمنٹ ود لمیٹڈ پبلک ٹرانسپیرنسی اور پارلیمنٹری انگیجمنٹس ان بجٹری میٹرز. دے ٹاک اباؤٹ کہ جی پارلیمنٹری اوورسائٹ نہیں ہے. ایس آئی ایف سی کے کچھ لوگوں کو آفیشلز کو امیونٹی دی گئی ہے کہ جہاں پہ روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے پبلک ایکسپینڈیچر کا، اس کے اوپر سپرویژن اینڈ اوور ویو ہونا چاہیے. بٹ ایک سیکنڈ کے لیے نا، آپ کا سب سے بڑا خرچہ وفاقی گورنمنٹ کے بجٹ کا کیا ہے؟ سود.
اس کے اوپر تو کوئی آپ کو ایشو نہیں ہے, وہ تو سیدھا سیدھا بینکوں کے پاس جاتا ہے, یا جو آپ نے خسارہ کیا اس کے اوپر کیلکولیٹ ہوتا ہے. دا سیکنڈ بگیسٹ ایکسپینڈیچر از ڈیفینس. دا تھرڈ بگیسٹ ایکسپینڈیچر از آپ کا سیلریز, آپ کا پینشنز. ان چیزوں کے اوپر جو ڈسکریشنری اسپینڈ آتا ہے وہ پی ایس ڈی پی کا, یہ جو آپ کا انویلوپ ہے اسی کے اندر آ سکتا ہے نا, کہ میں نے یہ پروجیکٹ کے بجائے دوسرا پروجیکٹ کر دیا, اس کے اندر بھی ایک گورننس کا پورا ڈاکیومنٹ امپوز کر دیے گیا, اور وہ ویسے ہی انویلوپ اگر آپ کے اندر why give immunity to certain military officials in the SIFC, جس طرح وہ بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کس کو ہے کہ نہیں ہے, SIFC میں کس کے پاس امیونٹی ہے. میں تو آپ سے نہیں, میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے. جہاں پہ بھی ₹1 کا بھی پبلک ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, دیٹ شوڈ بی سبجیکٹ ٹو اسکروٹنی, اینڈ دی جو آپ کی جو میڈیا ہے, آپ کی جو ساری کی ساری آپ کی دنیا ہے, اس کے اوپر اس کو ویزیبلٹی, اف دے وانٹ ٹو ایکسیس اینڈ لرن اباؤٹ اٹ, تو وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تھرو ان کو اویلیبل ہونا چاہیے. میں تو اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا ہوں کہ آپ, کیونکہ جب ایکسپوجر دیں گے تو احتیاط اس کے اوپر شروع ہوگا. تو آئی سپورٹ دیٹ کاز, بٹ آئی ڈونٹ نو کسی کے پاس امیونٹی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویل تھینک یو ویری مچ فار دس ویری ڈیٹیلڈ انفارمیشن. اور آج آپ نے بڑی ہمیں اہم اور اچھی خبر کم از کم سنائی ہے, وہ یہ ہے کہ جو گیس کی قیمتیں ہیں کم از کم وہ سردیوں کے اندر بڑھائی نہیں جائیں گی. یہ ایک اچھی خبر ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خدا حافظ.